pp@sharjatv.ae هستش. تا دیدار دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ کے فرشتے سب کچھ درج کر رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، نوٹ ہو رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی اور سب کی زندگی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن سب کو رکھ دیا جائے گا۔ ہاں لیکن ایک بات اور سمجھنے کی ہے، انسان بنی آدم خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ انسان چھوٹے بھی گناہ کر لیتا ہے، بڑے گناہ بھی کر لیتا ہے، لیکن ایمان کا نور دل میں رہتا ہے، ایمان کی روشنی ہوتی ہے، ایمان کا نور کام کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے۔ نادم اور ندامت اور شرمندگی اس کو گھیر لیتی ہے، اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں تائب ہو کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ کی طرف روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اقرار کرتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے، پروردگار عالم اب میں گناہوں کی دنیا میں نہیں جاؤں گا، معصیت کی، بے حیائیوں کی دنیا کو چھوڑ کر اے اللہ میں تیرے در پر آ چکا ہوں، تیرے دروازے پر آ چکا ہوں، تیری چوکھٹ پر میں نے اپنا سر رکھ دیا ہے، میں گناہوں کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ یہی ادا اللہ رب العالمین کو بڑی پسند آتی ہے بندہ مومن کی۔ پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، جو توبہ کر کے ہمارے چوکھٹ پر آتا ہے، فرمایا میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ لِمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، توبہ بھی کر لیتا ہے، ایمان بھی لے آتا ہے، اور اس کے بعد ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ایسے مرد مومن
جو پہلے گناہ کر چکا ہے، اس کے صحیفے سے، اس کے نام اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بیان کرتے ہیں کہ صحیفہ اعمال سے اس کی برائیاں ختم کی جاتی ہیں، ان برائیوں کو صحیفہ بھول جائے گا، برائیوں کے لکھنے والے فرشتے بھول جائیں گے۔ جس زمین پر گناہ کا کام کیا گیا ہے وہ زمین بھول جائے گی، جبکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، وہ ایسا دن ہوگا قیامت کا دن جبکہ زمین اپنے خبروں کو بتائے گی، خبروں کو اگل دے گی۔ صحابہ نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی اس کا مفہوم کیا ہے؟ زمین کس طرح خبر دے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمین پر جو کام بھی کیا گیا ہے، خیر ہو یا شر ہو، یہ زمین گواہی دے گی، اس زمین پر اس نے فلاں کام کیا ہے۔ لیکن برائی سے اور نافرمانیوں سے توبہ کرنے والا، ہدایت کے راستے پر چلنے والا، اس گناہ کو وہ زمین بھول جائے گی کہ کبھی اس زمین پر گناہ کا کام کیا گیا ہے۔ گناہ جو آسمان کی طرف چڑھتے تھے وہ راستے بھول جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں، قرآن حکیم میں کئی مقام پر اس قسم کی آیت آئی ہے، اس آیت کو دہرایا گیا، بار بار کہا گیا، سورہ یاسین میں بھی ہے، دوسری سورتوں میں بھی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کا یقین نہیں رکھتے، تو قیامت کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں، قیامت جلدی سے لے کر کے آؤ، اگر سچے ہو تو بتاؤ قیامت کہاں ہے، وہ حساب کتاب کہاں ہے، وہ جنت اور جہنم کہاں ہے؟ فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کی جلدی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو قیامت پر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن فرمایا والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، لیکن ایمان والوں کی شان تو کچھ اور ہے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، ایمان والے تو قیامت کے نام سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے۔ کتنا فرق ہے ایمان لانے والوں میں اور ایمان نہ لانے والوں میں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا شمار ایمان لانے والوں میں کر دے کہ والذین آمنوا مشفقون منها، تو ایمان والے ہیں وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے کیوں ہیں؟ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، انہیں یقین کامل ہے کہ قیامت کا وقوع حق ہے، قیامت کا واقع ہونا حق ہے، یقیناً قیامت آئے گی۔ لیکن فرمایا الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، خبردار، ہوشیار، جب کوئی اہم بات بیان کرنی ہوتی ہے
الا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خبردار ہوشیار ہو جاؤ، یاد رکھو جو بھی قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ کفار مکہ بھی قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، کہیں اپنے ہاتھ میں بوسیدہ ہڈی لے کر کے پھونک مار کے اڑاتے تھے اور مذاق کرتے تھے، کیا اس جیسی چیز کو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں اس بات کا ذکر کیا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو، اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح ہم نے اس کو کس طرح، کن کن طرح سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے، کفار مکہ میں سے ایک نے ایسا کیا تھا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، بوسیدہ ہڈی کو